بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. گرامی قدر مخدوم مکرم حضرت مولانا قاری اشفاق احمد صاحب صدیقی اور اسٹیج پر بیٹھے دیگر معزز علماء کرام، حاضرین کرام، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، آج ہم سب کے لیے بڑی سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم سب کو یہاں آپ کے موضع چکیا کے اندر ایک دینی پروگرام میں شرکت کی اور علماء کرام کی قیمتی باتوں اور نصیحتوں کو سننے کا موقع عنایت فرمایا۔ دینی محفلوں کے اندر شریک ہونا، دینی باتوں کو سننا، یہ ہم سب کے لیے ضروری چیز بھی ہے اور ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بھی ہے۔ یہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ چل رہا ہے جس میں ہم سب کے آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور اس مناسبت سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں، اور ہر مسلمان کو جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی بھی ہے اور اس کا اظہار بھی کرتا ہے۔ ہر مسلمان خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جب تشریف لائے اور اس زمانے میں جو حالات تھے، اللہ تعالی نے آپ کی آمد پر جو انوار و برکات ظاہر کیے اور آپ کے آمد پر جو معجزات ظاہر ہوئے اور کفر کا جس طریقے سے زور کمزور ہوا، یہ ساری چیزیں اس بات کی دلیل ہیں کہ اب دنیا کے اندر اسلام کا بول بالا ہوگا، اب دنیا کے اندر کفر کا منہ کالا ہوگا، اب غریبوں کے مسیحا آ گئے ہیں، یتیموں کے ماوا اور ملجا آ گئے ہیں، اب جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، نبیوں کے سردار آ چکے ہیں، خاتم الانبیاء والمرسلین آ گئے ہیں، امام المتقین آ گئے ہیں، ساری کائنات کے، سارے جہان کے سردار تشریف لا چکے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل تھی کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے ہیں تو کیسر و کسریٰ کے کنگورے گرنے لگے، اور اسی طریقے سے بہت سے ایسے انوار و برکات ظاہر ہوئے جو اس سے پہلے ظاہر نہیں ہوئے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت ہوئی، اور سارے جہان کے اندر، ساری کائنات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت 40 سال کے بعد ملی، اور وہیں سے اسلام کا ڈنکا شروع ہوا، اسلام کا پھیلنا پھولنا شروع ہوا، اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی توحید سے لوگوں کو آشنائی ملی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں تشریف لانا یقیناً سارے جہان کے لیے بڑی خوش نصیبی اور سعادت مندی کی بات ہے۔ لہذا اگر ہم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشیاں مناتے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، بلکہ ہماری سعادت مندی ہے، لیکن ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم شریعت و سنت کے دائرے میں رہ کر کے یہ کام کریں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اعتدال قائم کر دیا، اور اسی مبارک مہینے کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہوئی۔ تاریخوں میں اگرچہ اختلاف ہے، آپ کی ولادت کی تاریخ میں بھی اختلاف ہے، اور اسی طریقے سے بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ آپ کی وفات کی تاریخ میں بھی اختلاف ہے۔ تاریخوں میں اختلاف کا ہونا اہل علم کے نزدیک ہو سکتا ہے، لیکن ماہ ربیع الاول میں آپ کی ولادت اور آپ کی وفات دونوں چیزیں اللہ نے جمع کر کے امت مومنہ کے لیے ایک پیغام دے دیا کہ اگر تمہیں سرکار دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشیاں ہیں، یقیناً ہیں،
اور اسی کے ساتھ ساتھ اسی مہینے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور آپ کے وفات کے غم کا بھی مہینہ اللہ نے اس کو بنا دیا۔ یہ دونوں چیزیں اعتدال کا ایک راستہ دکھاتی ہیں۔ ربیع الاول کا مہینہ بہت انقلابی مہینہ ہے۔ اسی مبارک مہینے کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے کفار سے اور ان کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر کے مدینہ منورہ کی جانب ہجرت فرمائی۔ ہجرت کا یہ واقعہ اسلام کے اندر ایک انقلاب، عظیم انقلاب کا پہلو رکھتا ہے، اور مدینہ منورہ جب ہجرت ہوئی ہے تو وہیں سے اسلام کو ترقی بھی میسر ہوئی، اور ہجرت کے بعد اسلام عالم کے اندر پھیلنا شروع ہوا۔ اب تک مکہ مکرمہ کے اندر چھپ چھپ کر کے دعوتیں دی جاتی، چھپ کر نمازیں پڑھی جاتی تھی، چھپ کر کے دین کی دعوت و تبلیغ کی جاتی تھی۔ اللہ کا نام لینا اور اللہ کا پیغام دوسروں کو سنانا جرم سمجھا جاتا تھا، لیکن جب مدینہ منورہ ہجرت ہوتی ہے تو وہاں کھلے عام نمازیں بھی ہو رہی ہیں، کھلے عام دین کی دعوت و تبلیغ بھی کی جا رہی ہے، اللہ کا پیغام ڈنکے کی چوٹ لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد پھر صلح حدیبیہ ہوتی ہے، اس کے بعد پھر فتح مکہ ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ایک مرحلہ وار اس طریقے سے ہوتی ہیں کہ اسلام کا چراغ دنیا کو اپنی روشنی سے منور کرتا چلا جاتا ہے۔ مدینہ منورہ ہجرت کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگرچہ وہاں بھی کفار و مشرکین اور یہود و نصارہ کی طرف سے پریشانیاں پیش آئیں، لیکن اسلام کی ترقی کا جو راستہ تھا وہ ہجرت کے بعد سے ہی کھلا۔ مکہ مکرمہ میں بھی اسلام پھیل رہا تھا، مسلمان کی تعداد بڑھ رہی تھی، لیکن مدینہ منورہ ہجرت کے بعد جو حالات ہوئے ہیں وہ مکہ مکرمہ میں اس وقت نہیں تھے۔ مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کو آزادی نہیں تھی، ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں مسلمانوں کو آزادی ملی، اور انہوں نے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کوششیں کی، محنتیں کی۔ آج بھی دین ہم سے انقلاب مانگ رہا ہے، دین ہم سے قربانیاں طلب کر رہا ہے، دین ہم سے مطالبہ کر رہا ہے کہ ہم اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے، اپنے دین کی بقا کے لیے، اپنی ملت کی نگہبانی کے لیے ہر وہ کوشش کریں جو ہم کر سکتے ہیں۔ ملک کے موجودہ حالات کے اندر امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے، اپنے ایمان کی بقا کے لیے، آنے والی نسلوں کی ایمان کی حفاظت کے لیے انتھک جد و جہد کرے، اور جہاں تک اس سے ہو سکے اپنے اسلام کی حفاظت کا فریضہ انجام دے۔ یہ ہماری مشترکہ ذمہ داری ہے، اس میں کسی کی کوئی تخصیص نہیں کہ یہ فلاں کا کام ہے فلاں ہی کرے، یہ صرف ہمارا کام ہے تمہارا نہیں، یہ تمہارا کام ہے ہمارا نہیں، یہ سب کی ذمہ داری ہے۔ دین کی خدمت، دین کی حفاظت، ملت کی پاسبانی ہر ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ یاد رکھیے، اگر ہم نے آج دین کی حفاظت کے لیے فکر نہ کی اور اپنے مستقبل کے لیے کوئی مؤثر لاہے عمل تیار نہیں کیا تو آنے والا وقت ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ ملک کے مسلمان اس وقت بڑے نازک حالات سے گزر رہے ہیں، اس وقت میں ضرورت ہے کہ مسلمان اپنے اندر اتحاد پیدا کرے، وقت کی پکار کو سمجھے اور اللہ کے دربار میں آ کر اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کرے، اپنی پوزیشن کو مضبوط کرے، اپنی قیادت کو مضبوط کرے۔ یہ وقت کا تقاضا ہے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ ملک میں مسلمانوں کو اتنی پریشانیاں ہیں، اس کے باوجود بھی امت کا نوجوان طبقہ دین سے اس قدر غافل ہے کہ بس کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ علماء کرام آتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، اکابر آتے ہیں، سمجھاتے ہیں، لیکن امت کا نوجوان طبقہ اور اسی طریقے سے ہمارے بہت سے بڑے بوڑھے بھی، ان کو دین سے کوئی دلچسپی نہیں، دین سے کوئی وابستگی نہیں۔ یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے۔ اگر ہم اپنے ایمان کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں اور ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے اکابر کی تمام باتوں کو قبول کرتے ہوئے ان پر عمل کرنا ہوگا۔ وہ جو دین کا پیغام ہم کو سناتے ہیں، اللہ اور رسول کی جو باتیں ہم کو سناتے ہیں، اس پر ہمیں دل سے عمل کرنا ہوگا، عمل کرنے کے لیے کوششیں کرنی ہوگی۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم صرف یہ نہ سمجھ لیں کہ ہماری ذمہ داری صرف دنیا تک محدود ہے
اور ہمارا کام صرف دنیا میں کاروبار کرنا، تجارت کرنا، ہمارا کام صرف کھانا پینا، یقیناً یہ بھی آپ کا کام ہے، اس لیے کہ آپ کی بشری ضروریات ہیں، انسانی ضروریات ہیں، لیکن اللہ نے آپ کو جس مقصد کے لیے تخلیق کیا، ہم سب کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے وہ ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اپنی اطاعت کے لیے پیدا کیا، اپنی معرفت کے لیے اللہ نے ہم کو پیدا کیا۔ اگر ہم اللہ کی عبادت نہیں کر رہے ہیں، اللہ کے حکموں کی تعمیل نہیں کر رہے ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزار رہے ہیں، تو یقیناً ہم بڑی ہی خسارے میں ہیں، ہم بڑے ہی نقصان میں ہیں۔ ہماری زندگی کا مقصد صرف دنیا کمانا نہیں، ہمیں دنیا کمانا بھی ضروری ہے، لیکن دنیا کمانا اور دنیا کے کام دھندے شریعت کے مطابق ہونے چاہیے۔ آپ کاروبار کریں، تجارت کریں، لیکن شریعت کے مطابق کریں۔ آپ کھیتی باڑی کریں، لیکن شریعت کے احکام کے مطابق کریں۔ آپ خرید و فروخت کریں، وہ بھی شریعت کے مطابق ہونی چاہیے۔ آپ کھانا کھائیں، پانی پیئیں، اور ساتھ کسی کے اٹھے بیٹھے جو کچھ بھی کریں شریعت کے مطابق ہو۔ آپ گھر تعمیر کریں، وہ بھی شریعت کے مطابق ہو۔ یہ ساری چیزیں بھی عبادت کے اندر داخل ہیں، اور ہم ان ساری چیزوں کے مکلف ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آج مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف نماز کر لیں، روزہ کر لیں، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے ایمان ہم سے بہت سی چیزوں کا مطالبہ کرتا ہے۔ اللہ کے حقوق کی ادائیگی بھی ضروری ہے، اور اسی طریقے سے بندوں کے حقوق کی ادائیگی بھی ضروری ہے۔ آج ہم معاملات میں بہت غافل۔ جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا یہی پیغام تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاتم الانبیاء والمرسلین بنا کر کے دنیا میں مبعوث فرمایا، نبی آخر الزماں بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا، تاکہ آپ لوگوں کو ضلالت سے نکال کر ہدایت کی ڈگر پر کھڑا کر دیں، اور دوزخ کی آگ سے بچا کر لوگوں کو جنت تک پہنچائیں۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے اکابر کی باتوں کو سمجھیں، اور علماء کرام کی باتوں کو سنیں، اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین و شریعت کا متوالا بنائے، سنت و شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے، اور ملک میں جو حالات ہیں اس میں مسلمانوں کو امن چین سکون نصیب فرمائے، اور مسلمانوں کو تمام پریشانیوں سے حفاظت فرمائے۔